ایک دن ایک بادشاہ اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران ہو گئے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا تو تینوں نے ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر دیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے بھرنے میں ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 3 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 3 ماہ بآسانی گزر گئے۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس جمع کیا تھا کچھ دن بعد بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل، ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھل، یا صرف گھاس پھوس اور پتے؟ آپ اس وقت اس باغ یعنی دنیا میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل یعنی نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں، اور چاہیں تو صرف گھاس پھوس اور پتے خراب اعمال۔ مگر یاد رہے جب بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو آپ کی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ ویڈیو کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی دنیا و آخرت سنور جائے۔